100 سالہ گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے. کہ اپنے ایمان کا سودا نہیں ہونے دینا، چاہے ہماری گردن اڑا دی جائے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب ان کو نیزے پہ لٹکایا گیا تو ایک صحابی کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. ظاہر میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ تو سولی پہ چڑھے ہوئے ہیں، اب عنقریب ان کی گردن اڑا دی جائے گی، سر تن سے جدا ہو جائے گا. لیکن کیا کہہ رہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کیا کامیابی تھی؟ انہیں پتا تھا کہ میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، میں ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہو اور آخری نبی مانا ہو. تو ایسے فتنے دور رہے بندنا رہے ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کی اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے. جو ہمیں ایسا کوئی مل رہا ہو، ہم باہر شہروں میں یا ہمارا کوئی رشتہ دار اس کے اندر ملوث ہو تو اسے حق بات ہم پہنچائے، اسے صحیح بات بتائے، اسے قرآن اور حدیث کی روشنی کی بات اس کو بتائے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو شکیل بن حنیف جو ہے بہار کا رہنے والا ایک شخص ہے، دربھنگا کے اندر ایک دیہات ہے، وہاں کا وہ شخص رہنے والا ہے. شروع میں وہ دہلی گیا اور دہلی جانے کے بعد وہ کچھ کام کاج وغیرہ کرتا تھا. تو کچھ اسٹوڈنٹ کو، کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر اس نے محنت کو شروع کیا. اس کے اندر انہوں نے اس کی فرقے کو شروع کیا اور ایمان سے لوگوں کو خارج کرنا چاہا. اب دھیرے دھیرے اس کا یہ حال ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ہم کو پتہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. کیسا پیدا کیا ہے؟ بغیر باپ کے. اللہ اس پر بھی قادر ہے. مریم علیہ السلام کو اللہ نے حمل ٹھہرایا، وہ اللہ کی قدرت سے، اور ایک باپ کے اندر جا کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بغیر باپ کے اللہ نے ان کو بچہ دیا. قرآن مجید میں اس کا پورا واقعہ ہے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم. تو مریم کے ذریعے سے کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا، مٹی اکٹھا کی اور فرشتوں سے کہا کہ مٹی جمع کرو. مٹی جمع کی گئی، اس کو بنایا گیا، پتلا بنا گیا. 40 سال تک کی پتلا ویسی رہا. پھر اللہ نے اس کے اندر روح کو ڈالا. تو اللہ تعالیٰ باپ کا محتاج نہیں اولاد دینے میں، ماں کا محتاج نہیں اولاد دینے میں. اللہ جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کو آسمان پر اٹھا لیا. اب وہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، لیکن دمشق کی جامع مسجد کے مینارے کے اوپر نازل ہوں گے. اور یہ شکیل بن حنیف کہہ رہا ہے، شکیل بن حنیف یعنی یہ تو پیدا ہو چکا. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف. اس کے باپ کا نام ہے حنیف. تو یہ تو پیدا ہو چکا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ تو باپ ہے اس کا، شکیل بن حنیف. اور عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے پیدا ہوئے. کتنے سال پہلے؟ 600 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ تو 50-60 سال کا ہے شکیل بن حنیف. تو غور کرنا کہ ایسے جو ہے فتین لوگ اپنے ایمان کو سلب کر رہے ہیں، ایمان سے لوگوں کو خارج کر رہے ہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانا ہے،
یہ عقیدہ بس دل کے اندر سجا کے رکھو کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارا عقیدہ ہے، اس آیت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت تک چلیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں نبی بھی ماننا ہے کہ ہم اپنے نبی کو نبی مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ بات میری لکھ لو، اس کو دل پہ نقش کر لو، اس پر دل پہ نقش کر لو، ورنہ آج ایمان کا سودا ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے میں لگ جائیں گے اور اپنی شان پٹی میں لگ جائیں گے، اور ایسے ایسے لوگ پگلانے کے اندر اور بول بچن کے اندر آ جائیں گے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو کل بھی ہمارے علماء دیوبند نے جب بھی ایسے فتنے گڑے ہیں، اور جب بھی ایسے ختم نبوت کی جو دعوے دار اٹھے ہیں، تو ان کے تحفظ کے لیے علماء دیوبند نے کمر بستہ ہو کر اس کا مقابلہ کیا ہے۔ تحفظ نبوت کے لیے علماء دیوبند نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، تو وہ اس فکر میں ہے۔ کل بھی دنیا آئے تھے، ہم لوگ گئے تھے حافظ صاحب اور میں، تو انہوں نے ساری یہ بتایا کہ ہم عقیدے کے اوپر پختہ رہے، عقیدہ یقین یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی گواہی کنکریوں نے دی، جس کی گواہی شجر و حجر نے دی، جس کی گواہی بحر و بر نے دی، جس کی گواہی مردہ گور نے دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بدو وہاں سے جا رہا تھا، اس نے زندہ گو، وہ جب اس وقت بدو لوگ، عرب کے لوگ وہ زندہ گو کو کھایا کرتے تھے، وہ چھپکلی سے 10 گنا بڑی ہوتی ہے اور چھپکلی کی طرح ہوتی ہے، تو وہ شکار کر کے جا رہا تھا، وہ گو جو تھی مردہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ نبی ہو، آپ کہتے ہو کہ مجھ پر وحی اترتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، تو اس نے گو کو پھینکا اور اکڑ کے اس ٹائم میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسے زندہ کر کے بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے، واہ یا رسول اللہ، کہ آپ کی بحر و بر پر آپ کی نبوت، مشرق و مغرب، شمال و جنوب پر آپ کی نبوت، زمین و آسمان پر آپ کی نبوت، پرندوں پر آپ کی نبوت، جانوروں پر آپ کی نبوت، انسانوں پر، جناتوں پر، حیوانات، نباتات، فرشتوں پر آپ کی نبوت، تمام انبیاء علیہم السلام کے آپ سردار اور امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے۔ آپ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ صرف زندہ نہیں ہوگی بلکہ یہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ایگو، تو اس نے آنکھیں کھولی، فڑفڑائی اور کہنے لگی میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک، میری خوش قسمتی ہے، میری سعادت مندی ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا۔ آپ نے کہا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، تو گون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے کہا کہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جس کی حکومت زمینوں پر، جس کی حکومت آسمانوں پر، جس کی حکومت ہر چیز پر، میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ تو پھر کہا کہ من انا، میں کون؟ من انا، میں کون؟ تو کہا کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہے اور جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ہے۔ ایک مردہ گو کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کر دکھایا، ایسے نبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، 1 نمبر 2 نمبر کی ضرورت پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، اس وقت یہ باتھ روم وغیرہ، ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، تو آپ جا رہے تھے سفر میں، تو کچھ جھاڑیاں بکھری ہوئی تھی، کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، الگ الگ علیحدہ جھاڑیاں تھی،
تو آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ میرے صحابی ان جھاڑیوں سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے حبیب کے لیے پردہ بنائیں. تو قربان جائے وہ جھاڑیاں اپنی جگہوں سے ہٹ کر آئی اور ایک جگہ اللہ کے نبی کے لیے پردہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جھاڑیوں نے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نبوت، ہر چیز کے اوپر آپ کی نبوت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ تسلیم کرنا، ہمارا عقیدہ دلوں کے اندر یہ سجانا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ کی نبوت کے بعد ہمیں کسی کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات دل پہ نقش کر لو، کیونکہ ماحول بہت سلگ رہا ہے. انہوں نے بتائے، جو دیوبند سے مولانا آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ دنیا کے اندر بھی اس کے چیلے چپاٹے اور مریدین گھوم رہے ہیں شکیل بن حنیف کے. تو کچھ دیر کچھ بعید نہیں کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد